جن کو خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں، للکار علامہ محترم جناب حافظ علامہ طارق محمود جردانی صاحب، چیئرمین جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نعرہ تکبیر! نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرات، آج کے اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ہم کلام ہو کر خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ نوجوان ملک و قوم کا وہ سرمایہ ہے جو وقت اور حالات کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک جتنے بھی نرم اور گرم انقلابات رونما ہوئے ہیں، ان سب کا ہراول دستہ نوجوان ہی رہے۔ دور نہ جائیں، اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحریک کا آغاز کیا تو رحمت کائنات خود سونا جوان تھے، 40 سال کے نوجوان تھے۔ سیدنا جناب صدیق اکبر 37 سال کے نوجوان تھے۔ فاروق اعظم 27 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت عثمان ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت علی سب سے چھوٹے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، الارقم بن ابی الارقم، سعید بن زید، مصعب بن عمیر، بلال بن رباح، عمار ابن یاسر، سب کے سب نوجوان تھے، اور کائنات کے امام نے ان نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے نوجوانوں کی جماعت، شبابک قبل حرمک، اور جوانوں کی جماعت، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس جوانی کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے، دریافت کیا جانا ہے۔ کیا؟ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، او جوانوں بتاؤ
تمہیں جوانی عطا کی گئی، تمہیں جوانی دی گئی، اس کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیا جواب دیں گے؟ اور اگر یہ جواب زبان پہ آ گیا، ہماری زبانوں سے یہ نکل گیا، اللہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، اگر یہ بات ذہن میں آ گئی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی، مجھے بتلاؤ کیا مقصد ہے؟ میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوتھ فورس کو کس لیے بنایا؟ یوتھ فورس کی بنیاد کس لیے رکھی؟ نوجوانوں کو کیا تعلیم اور تربیت دی؟ نوجوانوں کو کیا درس دیا؟ نوجوانوں کو کیا سبق پڑھایا؟ تم نے میرے ذاکر صاحب کے، میرے بھائی شام کے نعرے نہیں لگانے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم نے پاکستان کی فضاؤں میں قرآن و سنت کے پرچم کو لہرانا، اور انشاءاللہ کہنے والوں مجھے بتاؤ، میرے مرشد و مخدوم کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 40 سال گزر گئے، ہماری کارکردگی کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ وہ اپنے قول فعل میں اتنے سچے تھے، کبھی میں نے اور آپ نے بھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے بھی یہ خیال کیا ہے؟ کبھی مجھے اور آپ کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ ہم ہی تو تھے نعرے مارنے والے؟ علامہ احسان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، اب نہیں بولنا، لگائے تھے نعرے ہم نے، علامہ احسان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، اب میں اور آپ گریبان میں جھانکے ہو تو قدم بڑھا گئے۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے بھائی ذاکر الرحمان نے بتا دیا، 40 سال میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ واضح کر دیا ہے، اور اب ہم اپنے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمن میرے بھائی علامہ احسان الہی ظہیر کے قدموں سے قدم ملا کر یہ عزم کر رہے ہیں، ہم اپنے مرشد و مخدوم کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے چھوڑیں۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی، میں بھی قائد، نعمت اللہ بھی قائد، سن لو، آج کے بعد یہ نعرہ بنا لو، آج کے بعد یہ سوچ بنا لو، آج کے بعد یہ فکر بنا لو، جمعیت اہل حدیث کا قائد، اہل حدیث لوگوں کا قائد اگر ہے تو یہ میرا بھائی احسان الہی ظہیر ہے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب۔ جس طرح کے نعروں کے جواب دے رہے ہو نا، اس طرح تو یہ سفر مرکز سے باہر بھی نہیں ہوگا۔ سنو، تمہارے نعرے کی آواز ایک طرف لاہور کے ایوانوں تک جائے،
اور دوسری طرف اسلام آباد تک جائے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام کے روحانی اور جسمانی بیٹے زندہ ہیں. اب قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں. تکبیر جمعیت اہل حدیث پاکستان، جمعیت اہل حدیث پاکستان. اور کوئی آیا ہے تو لکھ لے، کوئی آیا ہے تو تحریر کر لے. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ روحانی اور جسمانی بیٹے نہ جھکنے والے، نہ پکنے والے، نہ پلٹنے والے، یہ انشاءاللہ بڑھنے والے اور جھپٹنے والے. جھپٹو گے اب بولو، جھپٹو گے اب کیسے؟ جیسے مرشد و مخدوم سے کہا تھا علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، شام بھائی کو بھی کہیں گے آپ قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سکی انشاءاللہ. خرچ کون کرے گا؟ اب وہ اپنی جوانی بھی لگائے، وہ دن رات بھی صرف کرے، میں اور تو 1 روپیہ بھی نہ خرچ کرے، 1 روپیہ بھی نہ دے. جاؤ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھو، جہاں جہاد کا حکم ہے وہاں جہاد کے بعد سب سے پہلے اگر تذکرہ ہے تو مال کا ہے. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. جان تو بعد میں، خون پہلا دینے واسطے تیار، مال دینے واسطے. یہ کیسی منطق ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ لاؤ تمہارا مال ہم فیکٹریوں میں نہیں لگائیں گے، ملوں میں نہیں لگائیں گے. تمہارا مال حاصل کر کے کاروباروں میں نہیں لگائیں گے. تمہارا دیا ہوا مال یا رب کے قرآن کی سربلندی کے لیے لگائیں گے یا محمد کی ختم نبوت کے لیے لگائیں گے. دو گے کس لیے؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ ہماری خواہش کیا؟ ہمیں نوجوانوں کو یہاں کیوں بلایا ہم نے؟ ایک نوجوان کی خواہش سن لو جن کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نوجوان ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کفر کی سبوں کو چیرتا ہوا جا رہا، شاہ ایران پریشان. یہ کیا کرے گا جوان؟ یہ ہمیں سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا. آج کیفیت کیا ہے؟ آج کیا کیفیت ہے؟ شام کو روکو کسی طریقے سے، اس کے راستوں میں بند باندھو، اس کا راستہ روکو. اور سن لو طارق یزدانی کا اعلان سن لو، جو حشام کا راستہ روکنے کے لیے آئے گا یہ نوجوان کتاب و سنت کے ٹینک بن کے اس سے ٹکرا جائیں گے. ٹکراؤ گے؟ آپ گرج کے بتاؤ، ٹکراؤ گے؟ کیا عشق نے سمجھا ہے؟ کیا حسن نے جانا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے، راستے سے ہٹا لیں گے. دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے، نہ راستے سے ہٹا سکتی. کیا کہا تھا اس جوان؟ اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ دولت، حکومت، عورت، جو چاہیے لے لو. اس نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا نرید ان نخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام. یہی ماٹو ہے ہمارا. ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کیوں میرا بھائی لڑتا ہے صحابہ کی عظمت کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟
سو خوش ہو جاؤ، کیوں نہ لڑے؟ ہم نے تو اپنے قرآن میں پڑھ رکھا تھا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے کسوٹی، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے رول ماڈل نبی پاک نے اگر تیار کیے ہیں تو اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ یہ صحابہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی، نرید ان نخرج الناس من جور الادیان الى دل الاسلام۔ اور ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، لوگوں ہم کچھ نہیں چاہتے، لوگوں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہماری ایک ہی خواہش ہے، ہمیں ہمارے مرشد و مخدوم نے پڑھایا ہے، ہمیں ہمارے مرشد و مخدوم نے سکھایا ہے، ہمیں ہمارے مرشد و مخدوم نے تعلیم دی ہے، ہم لوگوں کو ظالمانہ نظام سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لانا چاہتے۔ لاؤ گے؟ اونچی کہو، لاؤ گے؟ کس طرح؟ نون لیگ کو مضبوط کر کے، پی ٹی آئی کو مضبوط کر کے، پیپلز پارٹی کو مضبوط کر کے؟ کیسے لاؤ گے؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کو چھوڑ کر یا رب کے قرآن کی بات کرنی ہے یا جناب محمد کے فرمان کی بات کرنی کرو گے؟ پھر آج سے اپنے آپ کو تیار کر لو، یہی ہمارا مقصد ہے، اسی لیے ہم میدان عمل میں نکلے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے مرشد و مخدوم کے الفاظ میں کہتا ہوں، وہ دن آنے والا ہے جب لاہور کے مال روڈ پر پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا محمد کے فرمان کا لہرائے گا۔ یارو میں اپنے مرشد و مخدوم کی شہادت کو دیکھتا ہوں، اس کے خلوص کو دیکھتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ رات بھی کہا ہے، آپ کو بھی کہتا ہوں، کاش ہمیں احساس ہو جائے، اللہ کی قسم کتنے خلوص سے انہوں نے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی، کتنے خلوص سے، تمہیں معلوم نہیں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، وہ خلوص مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے عالمی بنا کے بھی دیکھی، میں نے ہشام الہی کی تاریخ دفاع اسلام بھی دیکھی، لیکن لوگوں کا پیار مجھے نظر آیا، جمعیت اہل حدیث سے نظر آیا کہ اس کی بنیاد میرے مرشد و مخدوم نے خلوص پر رکھی تھی۔ اللہ کی قسم 40 سال کے بعد بھی لوگوں کی محبت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے مرشد و مخدوم نے کس خلوص سے اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ بتلاؤ، گلی گلی اس جماعت کا پیغام پہنچاؤ گے؟ یوں نہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے؟ اور قرآن و سنت کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ گے؟ راستے میں رکاوٹ بننے والوں سے ٹکراؤ گے؟ مشن ظہیر کو آگے بڑھاؤ گے؟ قرآن و سنت کا پیغام لوگوں کو سناؤ گے؟ آخر دعوانا نوجوانوں کو فرما رہے تھے محترم جناب میری مراد علامہ طارق محمود جزامی صاحب،